السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا 11واں سبق ہے۔ ابھی تک ہم گزشتہ اسباق میں علامات میں سے حرکات، تنوین، مدہ اور لین کے ساتھ الفاظ کی مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم علامات میں سے اگلی علامت یعنی جزم کو پڑھیں گے۔ جزم چھوٹی سی دال کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ تو علامت میں سے جزم کی علامت ہوگی، اور قواعد میں سے ہم دو قاعدوں کو پڑھیں گے۔ ایک قاعدہ قلقلہ کا قاعدہ ہے اور دوسرا قاعدہ الف سے حمزہ بننے کا قاعدہ ہے۔ ان دونوں قواعد کا تعلق چونکہ جزم کے ساتھ ہے، اسی لیے ان دونوں قواعد کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک ایک لائن کے اندر 5 الفاظ کو دیا گیا ہے۔ تو قلقلہ کا مطلب ہے ہلا کر پڑھنا۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر اگر جزم آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو حروف قلقلہ کی ترتیب سے ہی ان الفاظ کو ایک ایک لائن میں لکھا گیا ہے۔ یہ نیچے 4 لائنوں تک ایک ایک لائن میں 5 الفاظ حروف قلقلہ کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ ان الفاظ کی مثالیں ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر جب جزم آتی ہے تو آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ اسی طرح ابھی ہم حروف قلقلہ کا الفاظ کے اندر استعمال پڑھیں گے، تو جہاں پر بھی حروف قلقلہ کے اوپر جزم آئے گی آواز ٹکرا کے واپس آئے گی۔ یہی قلقلہ ہے کہ قلقلہ کا مطلب ہے ہلا کر پڑھنا یا جنبش دے کے پڑھنا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم حروف قلقلہ کو۔ جہاں پر بھی حروف قلقلہ آئیں گے وہاں پر آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ میم زبر قاف، مق، قاف کے اوپر جزم ہے اس لیے قاف کو ہلا کر پڑھا گیا۔ میم زبر قاف، مق، را زبر را، مق، را، با زبر با، مق، را، با، تا دو زیر تن، مق، را، با، تن، مق، را، با، تن۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہم جوڑ کرتے ہوئے ایک ایک حرف کو پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، پھر جوڑ کیے ہوئے حروف کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون پیش طا، نطق، فا زبر فا، نطق، فا، تا دو زیر تن، نطق، فا، تن، نطق، فا، تن۔ یہ طا کی مثال تھی۔ سین زبر با، سب، قاف دو زبر قن، سب، قن، سب، قن، تا زبر جیم تج، را زیر یا ری، تج، ری، تج، ری، قاف زبر دال قد، ح دو زبر حن، قد، حن، قد، حن۔ تو آپ نے دیکھا ایک لائن میں حروف قلقلہ کی ترتیب کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ قاف کی مثال ہے، پھر طا کی، پھر با کی، پھر جیم اور دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، حروف قلقلہ کی ترتیب سے تمام لائنوں میں مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح اگلی لائن میں حروف قلقلہ کی ترتیب کے ساتھ ہی حمزہ پیش قاف، اق، سین زیر سی، اق، سی، میم پیش مو، اق، سی، مو، اق، سی، مو، حمزہ زیر طا، اط، عین کھڑی زبر ع، اط، ع، میم دو پیش من، اط، ع، من، اط، عامن۔ ضاد زبر با، ضب، ح دو زبر حن، ضب، حن، ضب، حن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن حروف قلقلہ کے اوپر جہاں جہاں پر جزم آ رہی ہے ان حروف کو الفاظ کے اندر ہلا کر پڑھا جا رہا ہے۔ یا زبر جیم یج، عین زبر لام عل، یج، عل۔ یا زبر دال ید،
عین پیش و رو ید رو ید رو. اسی طرح اگلی لائن میں تا زبر قوف تق واو زیر یا وی تق وی. میم دو زیر من تق وی من تق وی من. قاف زیر طاقط را دو زبر رن قط رن قط رن. عین زبر با عب دال دو زبر دن عب دن عبدن. فا زبر جیم فج واو زبر و فج و. تا دو زیر تن فج و تن فج و تن. تا زبر دال تد خو پیش خو تد خو. لام پیش والو تد خو لو تدخلو. اسی طرح اگلی لائن میں میم پیش قاف موق تا زبر تا موق تا دال زیر دی موق تا دی. را دو زبر رن موق تا دی رن موق تا دی رن. با زبر طا باطو نون زیر نی باطو نی. ہا کھڑی زیر ہی باطو نی ہی باطو نی ہی. یا پیش با یوب دال زیر دی یوب دی. حمزہ پیش او یوب دی او یوب دی او. یہاں پر یا کے اوپر حمزہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الف واو اور یا کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو الف واو یا کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف حمزہ کو ہی پڑھا جائے گا. میم زبر جیم مج میم پیش واو مو مج مو. عین دو پیش عن مج مو عن مج مو عن. زا زیر دال زد نون زبر الف نا زد نا. ہا پیش میم ہم زد نا ہم زد نا ہم. یہ تمام الفاظ ہم نے حروف قلقلہ کی ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں قاف طا با جیم دال. تو یہ الفاظ قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ کی ترتیب کے ساتھ ہی لکھے گئے ہیں. پہلی دوسری تیسری اور چوتھی لائن میں 5 الفاظ ہیں اور 5 الفاظ ہی حروف قلقلہ کی ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں. آخری لائن میں ہم پڑھتے ہیں کہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو الف حمزہ بنتا ہے. الف کے اوپر جزم کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں تو اس لائن میں الف کے اوپر جزم کی مثالوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. الف کے اوپر جزم کی مثالیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو وہ کیسے حمزہ بنتی ہے. حمزہ زیر قاف ایق را زبر حمزہ را ایق را. اقرا کے پہلے حرف کے اندر بھی حمزہ ہے الف کے نیچے زیر آئی ہے اور آخری حرف بھی حمزہ ہے الف کے اوپر جزم آئی ہے. یہ دونوں الف کو حمزہ پڑھا جائے گا اور الف کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ہم نے یہاں پر یہ لفظ پڑھا ہے ایق را. آخر میں بھی حمزہ جھٹکے کے ساتھ ہے اور شروع میں بھی جو حمزہ ہے یہ بھی جھٹکے کے ساتھ ہے. الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو الف حمزہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح حمزہ کو جھٹکے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تا زبر حمزہ تا تا پیش واو تو تا تو. نون زبر نا تا تو نا تا تو نا. کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر سن کا سن. شین زبر حمزہ ش نون دو پیش نون ش نون. میم زبر حمزہ م کاف پیش واو کو م کو. لام دو پیش لن
مأکولن مأکولن، یا زبر حمزہ یا، لام زبر لا، یا ل، میم پیش و مو، یا ل مو، نون زبر نا، یا ل مو ن، یا لمون۔ تو یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر الف کے اوپر جزم آئی ہے، تو الف کے اوپر جب جزم آئے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان الفاظ کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا تاتون کاسن شانن ماکولن یالمون، اس طریقے سے یہ لفظ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اگر ایسے الفاظ کو پڑھا گیا تو الف کے اوپر جزم نہیں بلکہ الف کو مدہ کی صورت میں پڑھ دیا جائے گا، تو ایسے پڑھنے کا طریقہ غلط ہوگا۔ صحیح طریقہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے اس کو پڑھنے کا یہی ہے کہ الف کے اوپر جزم آئے تو الف حمزہ بنتی ہے اور حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تاتون کأسن شأنن مأکولن یعلمون۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور بھی الف کے اوپر جزم آئے تو الف کو حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ کی آواز کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے جزم کی علامت کو پڑھا ہے اور جزم کی علامت کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف قلقلہ کے اوپر جزم آتی ہے، حروف قلقلہ کی مثالیں بھی پڑھ لی ہیں، اور اسی طرح ایک اور قاعدہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو کس طریقے سے الف حمزہ بنتا ہے اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔